آئرہ زید سے کہتی ہے کہ اس سفر میں نے بہت کچھ سہا ہے. زید کہتا ہے لیکن پھر بھی بن گیا نا رشتہ, اب سب ٹھیک ہو رہا ہے تو سمجھو اس بات کو, چھوڑ دو ضد. آئرہ کہتی ہے میں ہی کیوں سمجھوں, انسان کی زندگی میں جتنے مرضی طوفان آ جائیں, بڑے سے بڑے نقصان کیوں نہ اٹھانے پڑیں, لیکن جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں جینا تو پڑتا ہے, اور یہ ایک زندگی کا بہت بڑا سچ ہے. انسان کو جینے کے لیے مادی چیزوں کی تو ضرورت پڑتی ہے. لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس وقت مجھے فرق نہیں پڑتا. مجھے اس وقت صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی بھابھی کا فیوچر کیسے سیکیور کر سکتی ہوں. ان کے پاس بچہ ہی کیا ہے, میرا بھائی مر گیا, ان کی اولاد نہیں ہے. کیا برا کیا میں نے اگر ان کے فیوچر کے بارے میں سوچ لیا. لیکن تمہارے ڈیڈ جیسے بڑے لوگ ہم جیسے لوگوں کی فکر کو بھی لالچ کا نام دیتے ہیں. مجھے سمجھانے سے بہتر ہے کہ تم جا کے اپنے ڈیڈ کو سمجھاؤ. بھابھی پوچھتی ہے کیا ہو رہا ہے. آئرہ کہتی ہے کچھ نہیں ہو رہا. پھر زید گھر آتا ہے جہاں آصف مبشرہ کو بول رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی آئی نہیں ہے اور اپنی شرائط منوا رہی ہے. اتنے میں زید آ جاتا ہے. آصف کہتا ہے آئیے جناب, آج کون سا نیا فرمان جاری کرنے آئے ہیں. ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری محبت کو, اس نے خوب کیش کروایا ہے خود کو. مبشرہ ٹوک دیتی ہے کہ آئرہ بہو ہے آپ کی, آپ پیسے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دیں. ویسے بھی ہماری وجہ سے اس کا اتنا نقصان ہوا ہے, اور پلیز زید کے بارے میں کوئی بات مت کہیے. اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, میں انہیں دیتی ہوں, کیونکہ یہاں پر آئرہ کا پورا حق ہے. ہم نے بہت ناانصافی کی ہے ان کے ساتھ, ہماری وجہ سے بہت سفر کیا ہے اس نے, اور انکل آپ پیسوں کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا رہے ہیں. آصف کہتا ہے کہ یہ بات بہت بڑا ایشو ہے. پیسے کی ڈیمانڈ کرنے والی عورتیں, خاص طور پر جب پیسے کو رشتے کی بنیاد بنا کر شرط لگائی جائے, تو یہ عورت کا معیار کو بہت نیچے گرا دیتی ہے. مت بھولنا کہ مبشرہ نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا اور کیا کیا قربانیاں دی ہیں. مبشرہ کہتی ہے انکل ہم آئرہ کو لینے جا رہے ہیں. جعفر کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا. مبشرہ کہتی ہے لیکن میں جاؤں گی. آصف کہتا ہے کیوں بار بار اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتی ہو, چیک بھیجو خود ہی آ جائے گی. مبشرہ زید کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کبھی کبھی غم سہنے میں بڑا مزہ آتا ہے. آصف مینیجر کو فون لگاتا ہے کہ میں تمہیں ایک بینک اکاؤنٹ بھیجتا ہوں, آپ آج ہی 5 کروڑ جمع کرا کے مجھے کنفرمیشن بھیجو. پھر اگلے سین میں مبشرہ نوکروں کے ساتھ سامان گاڑی میں رکھواتی ہے اور زید سے کہتی ہے کہ اپنی گاڑی میں چلو, آئرہ کو لے کر آتے ہیں. نوکر سے کہتی ہے کہ سیلون سے نتاشا کو پک کر کے جائیے گا, یہ آئرہ کے لیے جولری اور ڈریس ہے, میں نے اسے نہیں پہنا, نیو ہے. دلہن کو لینے جا رہے ہیں نا, تو دلہن بننا تو پڑے گا. زید مبشرہ کو گاڑی میں جاتے ہوئے تھینکس بولتا ہے. وہ کہتی ہے ابھی تو تھینک یو کہہ رہے ہو, بعد میں بھول مت جانا. زید کہتا ہے نہیں بھولوں گا. پھر کہتی ہے میں نے وہ سب کچھ کیا جو تم نے مجھ سے کہا تھا, اور آگے بھی کوشش کروں گی وہی سب ہو جو تم چاہتے ہو. ان سب کے بدلے تمہیں ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا, تم مجھے کبھی ڈیورس نہیں دو گے. اگلے سین میں بھابھی آئرہ پر چلاتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کچھ کہا کہ میرے فیوچر کے بارے میں سوچو. آئرہ کہتی ہے آپ نے نہیں کہا تو کیا میں خود نہیں کر سکتی کیا. بھابھی کہتی ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے, ضد کرنا چھوڑ دو اور بڑی ہو جاؤ. تمہیں یہ شرائط ورائط زیب نہیں دیتی, تم یہ سب ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی, سب کچھ بھول جاؤ. کیوں نہیں بھول جاتی. آئرہ کہتی ہے نہیں میں کیسے بھول جاؤں, آپ بھولی ہیں کیا. ضروری نہیں کہ قتل کرنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت ہو. کبھی کبھی انسان اپنے رویوں سے, اپنی اذیتوں سے اگلے کا خون کر دیتا ہے. میرے بھائی کا خون ہوا ہے, انہیں حساب دینا پڑے گا, یہ آپ کا حق ہے, میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں. اتنے میں دروازے پر مبشرہ کی نوکر اور سیلون والی اندر آتے ہیں. آئرہ کہتی ہے کون ہے, کیسے اندر چلے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں مبشرہ میڈم نے بھیجا ہے آپ کے میک اپ کے لیے. اتنے میں مبشرہ آتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ چلو اندر آؤ. آئرہ تمہارا روم کون سا ہے, یہ تمہارا ڈریس ہے اور تمہاری جولری, اور یہ میک اپ آرٹسٹ ہے, تمہارا میک اپ کریں گی. آئرہ کہتی ہے میں نے شاید آپ لوگوں سے کچھ کہا تھا. اتنے میں زید آئرہ کے ہاتھ میں چیک پکڑا دیتا ہے. مبشرہ کہتی ہے اب تو سارے معاملات طے ہو چکے ہیں, اب چلیں. آئرہ کہتی ہے یہ سب ٹھیک نہیں, مجھے تیار نہیں ہونا, آپ شاید بھول رہی ہیں کہ میرے بھائی کا 40واں ہے آج. مبشرہ کہتی ہے کہ بات تو بہت بڑی ہے, لیکن آج دن بھی تو اتنا بڑا ہے نا, تم دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا, میں خود تمہیں تیار کرتی ہوں. آئرہ کہتی ہے تھینک یو سو مچ, فارمیلٹی کی بالکل ضرورت نہیں ہے, میں چینج کر کے آتی ہوں. مبشرہ نوکروں سے بولتی ہے کہ تم لوگ جاؤ. پھر آئرہ بھابھی سے ملتی ہے اور کہتی ہے بھابھی اپنا خیال رکھیے گا, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو آپ نے فوراً مجھے کال کرنی ہے. مبشرہ باہر سے آواز دیتی ہے کہ بس کر دو آئرہ, دیر ہو رہی ہے نا, چلتے ہیں. ہاں آپ خیال رکھیے گا اپنا, اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اب اپنے ہی گھر جا رہی ہے اور یہ بہت خوش رہے گی. پھر سب زید کے گھر آتے ہیں جہاں آصف غصے میں بیٹھا ہوتا ہے. مبشرہ آئرہ سے کہتی ہے کہ چلو میں تمہیں تمہارا روم دکھاتی ہوں. آئرہ کہتی ہے میرا روم. مبشرہ کہتی ہے ہاں تمہارے لیے گیسٹ روم ریڈی کروایا ہے. آئرہ کہتی ہے کہ گیسٹ روم میں تو گیسٹ رہتے ہیں نا, اور میں تو اس گھر کی فرد ہوں نا. مبشرہ کہتی ہے کہ ہاں لیکن اب وہ تمہارا کمرہ ہوگا, اب گیسٹ روم ہم کسی اور کو بنا دیں گے. پھر زید سے پوچھتے کہ زید تمہارے روم میں کون ہے. زید کہتا ہے میرے روم میں مبشرہ ہے. آئرہ کہتی ہے تو پھر میں گیسٹ روم میں کیوں رہوں, تمہارا کمرہ میرا کمرہ ہوا نا. مبشرہ کہتی ہے کہ تم ایک بار دیکھو تو, تمہارے لیے اسپیشل ڈیکوریٹ کروایا ہے اور ایکسپینسو فلاورز لگوائے ہیں, تمہیں بہت اچھے لگیں گے. آئرہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پھولوں اور ڈیکوریشن سے نہیں بہلنے والی, میں اسی کمرے میں رہوں گی جہاں میرا ہسبینڈ رہتا ہے. زید سمجھاتا ہے کہ فی الحال یہ مناسب نہیں, جو جیسے ہو رہا ہے اس کو پلیز ویسے ہی رہنے دو. آئرہ ضد پکڑ لیتی ہے کہ زید کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں. آصف کو اس بحث پر غصہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم بعد میں آئی ہو,
وہ پہلی بیوی ہے زید کی اور تم دوسری، اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم مبشرہ کو اس کمرے سے نکال کر تمہیں وہاں شفٹ کر دیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ مبشرہ کہتی ہے زید میں کسی اور کمرے میں رہ لوں گی۔ زید آئرہ کو سمجھاتا ہے لیکن جو ہے اسے ویسا رہنے دو۔ آئرہ پھر سے کہتی ہے کہ میں اسی کمرے میں رہوں گی جو تمہارا کمرہ ہے، یہ میرا حق ہے، میں بھی تمہاری بیوی ہوں۔ مبشرہ کہتی ہے مجھے کوئی ایشو نہیں، اگر آئرہ کو وہ کمرہ چاہیے تو لے سکتی ہے، میں گیسٹ روم میں رہ جاؤں گی، آپ بس 2 منٹ دو، میں اپنا ضروری سامان وہاں سے نکال لوں۔ پھر کمرے میں جا کر مبشرہ مشکل سے صبر کرتی ہے اور زید اس کے پاس آتا ہے تو کہتی ہے کہ بس جا رہی تھی، آئرہ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر آصف کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا ہے تم نے حالات کو کتنا پیچیدہ کر دیا ہے، انسان حالات کی وجہ سے بدل جاتا ہے، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، جانے دینا تھا، تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہ تم نے دیکھ لیے، وہ ابھی اس گھر میں آئی ہے اور اس نے تمہارا کمرہ تم سے چھین لیا۔ مبشرہ مایوس ہو کر کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں انکل، ہم کبھی کسی سے کچھ لے لیتے ہیں تو کبھی کوئی ہم سے سب کچھ چھین لیتا ہے، برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ آصف کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے برداشت کی، چلو مان لیا کہ تم برداشت کر لو گی، تو کیا میں برداشت کروں گا تمہارا یہ حال دیکھ کر؟ کبھی تم نے سوچا کہ مجھے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ میں اپنے دوست جعفر کی نگاہوں میں نگاہیں کیسے ملا سکتا ہوں؟ چھوڑ دیتی ساری رات صوفے پر بیٹھی رہتی، میرا اندازہ لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مبشرہ میرا اس کے بارے میں پہلے دن سے جو گمان تھا وہ سب صحیح نکلا ہے۔ مبشرہ کہتی ہے بس میں چاہتی ہوں کہ زید کو کوئی ٹینشن نہ ہو۔ آصف کہتا ہے زید کو ٹینشن نہ ہو؟ اب ہمیں یہاں کون سا سکون دیا اس نے؟ تمہاری لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی۔ مبشرہ کا غصہ کنٹرول کھو دیتا ہے، وہ سائیکیٹرسٹ کو فون کرتی ہے اور ملنے کا کہتی ہے۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر پوچھتی ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو؟ مبشرہ بتاتی ہے کہ میں زید کی شادی سے آ رہی ہوں، اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ رہی ہوں۔ ڈاکٹر پوچھتی ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے زید نے دوسری شادی کر لی؟ مبشرہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی ہے اس نے نہیں کی، میں نے کروائی۔ ڈاکٹر پوچھتی ہے کہ کیوں کروائی؟ جس پر وہ بتاتی ہے کہ کچھ وقت کا تقاضا تھا، کچھ حالات ایسے تھے، کچھ میری مجبوری تھی۔ ڈاکٹر کہتی ہے آخر یہ سب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے کیونکہ میں مضبوط ہوں۔ ڈاکٹر طنز کرتی ہے کہ مجھے تمہاری کال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کتنی مضبوط ہو تم۔ وہ کہتی ہے کہ میں آئی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی میڈیسن دو جسے کھا کر جانور بے جان نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ایک لمبے عرصے تک سو جاتے ہیں۔ مجھے بچانا ہے خود کو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا غصہ مجھ پر حاوی نہ ہو جائے، جس لڑائی میں ہوں نا میں کمزور نہیں ہونا چاہتی۔ ڈاکٹر کہتی ہے ایسا قدم کیوں اٹھایا تم نے؟ شوہر کی شادی کے بعد تو سب جنگیں ختم ہو جاتی ہیں، اب اگر زیادہ غصہ آیا تو فون کر لینا، میڈیسن دیتی ہوں اور کچھ ٹرکس بھی، تم بہتر محسوس کرو گی۔ دوسری طرف زید آئرہ کے پاس بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ پہلے وہ چیک والی بات، اب یہ روم والی بات، تمہیں کچھ آئیڈیا ہے میں کتنا امبیرس ہوا ہوں؟ آئرہ کہتی ہے ابھی اس گھر میں مجھے لائے تمہیں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا اور ابھی سے امبیرسمنٹ شروع ہو گئی۔ اگر آج میں یہ ڈیمانڈ نہ کرتی تو میری اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ اس گھر میں صرف تمہاری پسند ہوں، یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ وہ ہمارا جینا حرام کر رہی تھی۔ زید کہتا ہے وہی تمہیں یہاں لے کر آئی ہے۔ آئرہ کہتی ہے وہ لے کے آئی ہے، کیا تم نہیں لے کر آئے؟ مت کرو مبشرہ کی وکالت، ایسا اس نے کون سا کام کر دیا ہے؟ قربانیاں تو میں نے دی ہیں، پہلے میری محبت مجھ سے چھن گئی، پھر تم کسی اور سے منسوب ہو گئے، میرا گھر، خوف، میرا بھائی، اسے قربانیاں کہتے ہیں۔ اس نے تمہیں دوسری شادی کی اجازت دی ہے، کوئی تیر نہیں مارا۔ زید بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم دونوں نے سفر کیا ہے، لیکن اب امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ساتھ ہیں، جو ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے، پلیز اس رات کو خراب مت کرو۔ آئرہ کہتی ہے مجھے لگتا تھا کہ جب تم مجھے مل جاؤ گے ساری دنیا کو بھول جاؤ گے، آج تم میرے قریب ہو، میرے پاس ہو، مگر وہ فیلنگز نہیں ہے کیونکہ دل مردہ سا ہو گیا ہے۔ زید ایسے الفاظ سن کر شوق ہو جاتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اسٹے ٹیونڈ ود اس۔